آج میں بازار سے کچھ سامان خریدنے گیا ہوا تھا۔ زیادہ رش ہونے کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اور میری افطاری وہیں ہو گئی۔ اللہ بھلا کرے دکاندار کا، اس نے مجھے کچھ کھجوریں اور پانی دیا۔ میں نے پی کر روزہ افطار کر لیا۔ میں اس دکان سے باہر نکل آیا کیونکہ مجھے کچھ اور سامان کسی دوسری دکان سے خریدنا تھا۔ میں باہر نکل رہا تھا تو دیکھا کہ سامنے ایک فروٹ چاٹ اور دہی بھلے والی ریہڑی کھڑی ہے۔ ایک شخص وہاں سے فروٹ چاٹ خرید کر پارسل کروا رہا ہے۔ جب ریہڑی بان نے اسے فروٹ چاٹ پارسل کر کے دی اور وہ واپس مڑنے لگا تو اس کا وہ شاپر ریہڑی کے ایک باہر کو نکلے ہوئے کیل کے سر سے اٹک جانے کی وجہ سے پھٹ گیا۔ اس میں موجود فروٹ چاٹ کا پلاسٹک کا ڈبہ نیچے گرا اور کھل گیا۔ فروٹ چاٹ زمین پر گر گئی۔ اس شخص نے تعصب سے فروٹ چاٹ کی طرف دیکھا اور دکاندار سے کہا کہ ایک پلیٹ مزید پیک کر دو۔ جو فروٹ چاٹ نیچے گری تھی اسے کھانے کے لیے ایک دو آوارہ بلیاں دوڑ کر پہنچ گئی تھیں۔ بات اگر بلیوں تک رہتی تو شاید اتنی میں دلچسپی نہ لیتا۔ ان بلیوں کے ساتھ ہی ایک بچہ بھی دوڑ کر آیا تھا۔ اس بچے نے دوڑ کر فروٹ چاٹ میں رکھی گئی دونوں کھجوریں اٹھا لی تھیں۔ یہ منظر دکان کے باہر کھڑا میں بھی دیکھ رہا تھا اور شاید وہ ریہڑی بان اور جس گاہک کے ہاتھوں سے وہ فروٹ چاٹ گری تھی وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ میری مکمل توجہ اس وقت بچے پر تھی۔ اس بچے نے وہ کھجوریں اٹھائی اور وہ کھجور فٹ پاتھ پر عبایا پہن کر بیٹھی ہوئی خاتون کے ہاتھ میں رکھنا چاہی۔ بچہ وہ کھجور اس خاتون کو پکڑانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی توجہ پیچھے اسی ریہڑی پہ اٹکی ہوئی تھی۔ شاید وہ کسی کی آمد یا کسی مدد کا منتظر تھا۔ جب 3-4 کوششوں کے بعد بھی وہ کھجور اس خاتون کے ہاتھ میں نہ پہنچی تو بچے نے خاتون کی طرف متوجہ ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر کھجور رکھ دی۔ عورت نے کھجور کو ٹٹولا اور پھر اس بچے کو واپس کر دیا۔ بچے نے کھجور کو پکڑا، دانتوں کی مدد سے کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور پھر اس کے اندر سے گٹھلی نکال کر پھینک دی۔ وہ دونوں حصے اس پردے دار خاتون کے حوالے کر دیے۔ بچے کی توجہ اب بھی مختلف دکانوں پر تھی۔ شاید وہ اسی تلاش میں تھا کہ کہیں سے اسے کچھ اور کھانے کو میسر ہو۔ میں بڑے انہماک سے دیکھتا رہا۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ جب کافی دیر تک ان کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوا تو میں چل کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے سلام کیا تو بچے کی طرف سے جواب آیا۔ خاتون خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تم نے وہاں سے گری ہوئی کھجور کیوں اٹھائی تھی؟ وہ بچہ تھوڑا جھجکا، شاید اسے لگا کہ میں غصے میں ہوں، مگر پھر میں نے اسے تسلی دی تو اس نے بتانا شروع کیا کہ میری ماں کا روزہ تھا اور روزہ افطار ہو گیا تھا۔ عام طور پر جب ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شخص ہمیں افطاری دے دیتا ہے، لیکن آج ہماری طرف کسی کی توجہ نہیں ہوئی۔ وقت گزر رہا تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ کسی طرح اپنی ماں کا روزہ افطار کروا دوں۔ جب کافی دیر تک کہیں سے ہمیں افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اس شخص کے ہاتھوں سے فروٹ چاٹ گر گئی ہے۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچا۔ میری کوشش تھی کہ میں اوپر سے صاف اٹھا لوں گا لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ مجھ سے پہلے 2 بلیاں وہاں پہنچ چکی تھیں اور انہوں نے وہ فروٹ چاٹ کھانا شروع کر دی تھی۔ یہ 2 کھجوریں محفوظ تھیں۔ میں نے انہیں اٹھا لیا اور یہاں لے آ کر اپنی والدہ کے حوالے کر دی۔ پھر میں نے اگلا سوال کیا کہ تم نے وہ کھجور ماں کے حوالے کی اور پھر واپس لے کر ان سے گٹھلیاں نکالی ہیں، ایسا کیوں کیا؟ اس بچے نے بتایا کہ میری والدہ تقریباً نابینا ہے، انہیں مکمل نظر نہیں آتا۔ عام طور پر وہ کھجور کو آسانی سے چبا لیتی ہیں، لیکن ایک تو یہ کھجور تھوڑی سخت تھی، دوسرا آج ان کے دانتوں میں شدید درد تھا، اس لیے چبانا تھوڑا مشکل تھا۔ تو میں نے کھجور کو اپنے دانتوں کی مدد سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے اندر سے گٹھلیاں نکال دیں۔ یوں کھجور بھی کچھ نرم ہو گئی اور میں نے وہ اپنی والدہ کے حوالے کر دی۔ اس معصوم بچے کی بات سن کر مجھے اس پر بہت ترس آیا، لیکن پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ یہ عورت اگر پیدائشی نابینا ہوتی تو ناممکن حد تک مشکل تھا کہ کوئی اس سے نکاح کرتا اور یہ اولاد کو جنم دیتی۔ زیادہ تر امید اسی بات کی تھی۔ قیاس یہی کیا جا سکتا تھا کہ یہ عورت پہلے مکمل صحت مند تھی، بعد ازاں کسی حادثے کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی۔ بینائی جانے کے بعد یقیناً اس کی علیحدگی ہو گئی ہوگی یا پھر اس کا شوہر انتقال کر گیا ہوگا اور سسرال والے وارث نہیں بنے ہوں گے تو یہ ان حالات کو پہنچ گئی ہوگی۔ اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کرنے کی بجائے میں نے یہ سوال سیدھا اس خاتون سے پوچھ لیا تو اس خاتون نے پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیا، پھر میرے اصرار پر بتا دیا کہ میری شادی ہمارے رشتہ داروں میں ہوئی تھی، میں والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔
میرے والدین نے شادی کے بعد اپنا گھر میرے نام منتقل کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہم لوگ یہ گھر بیچ کر کوئی کاروبار بنا لیتے ہیں۔ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے خلوص نیت سے رشتہ نبھانے کا عہد کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی خواہش کا احترام کیا اور گھر فروخت کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے گھر فروخت کر کے اپنے شوہر کو کاروبار بنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے برکت دی اور اس کاروبار سے وہ سیٹل ہو گیا۔ جب حالات بدل گئے تو میرے شوہر کی عادات بھی بدل گئی۔ اسے غیر عورتوں میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ شروع میں میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن پھر میں نے اپنے شوہر کی ایسی حرکات پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ میرے اعتراض کے باوجود اکثر میرا شوہر اپنی اس غلطی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا تھا، اور اگر کبھی رنگے ہاتھ سے پکڑا بھی جاتا تو ٹال مٹول سے کام لے لیتا۔ کبھی کہتا کہ یہ بزنس میٹنگ تھی، کبھی کہتا ہے کہ میں اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ تھا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ ابھی حالات کنٹرول میں تھے کہ اسی دوران میرے والدین کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میں بالکل لاوارث ہو گئی۔ اب اگر میں احتجاج کرتی تو میرا شوہر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا اور میرے پیچھے کوئی نہیں تھا جو میرے لیے آواز اٹھاتا۔ پھر میرے شوہر نے کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا اور اس سے شادی کرنا چاہی۔ تب مجھے پتا تھا کہ اب میں بالکل لاوارث ہوں۔ میرے پاس اگر کوئی سہارا ہے تو وہ میرے شوہر ہے یا پھر میرا ایک یہ بیٹا جو پیدا ہوا تھا، یہی میرا سہارا ہے۔ لہٰذا میں نے احتجاج تو کیا، مگر انتہائی کمزور، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے احتجاج کی وجہ سے اپنا گھر اجاڑ لوں۔ مجھے پتا تھا کہ میرے شوہر نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ اس پر عمل درآمد کر کے رہے گا۔ میں نے اپنے گھر کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے شوہر کی دوسری شادی پر اعتراض کیا، لیکن اس نے میرے اعتراض کو کوئی اہمیت نہ دی۔ مگر اس کی نئی محبوبہ نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی کو طلاق دینا ہوگی۔ میرے شوہر نے طلاق کی وجوہات تلاش کرنا شروع کر دی۔ اسی دوران ہمارے درمیان انبن رہنے لگی۔ اس نے ایک دو بار مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ میرا کوئی سہارا نہیں تھا، وارث نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ روتی تھی۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں خراب ہو گئیں۔ میرے شوہر نے میری آنکھوں کے علاج کے بہانے مجھے کوئی ایسے ڈراپ استعمال کروا دیے جن سے میری بینائی تک جاتی رہی۔ جب میں نابینا ہو گئی تو اس کے پاس ایک واضح بہانہ آ گیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں خالی ہاتھ اپنی اولاد کے ساتھ اس کے گھر سے نکل آئی۔ اب میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، نہ ہی میرا کوئی ذاتی گھر تھا۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کی منت سماجت کی، لیکن مجھے کسی نے پناہ نہ دی۔ آخر ایک رحم دل شخص نے مجھے ایک خالی گھر دے دیا اور میری کفالت کرنے سے معذرت کر لی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، میرے نصیب میں جو ہوگا مجھے مل جائے گا۔ یوں اب میں یہاں مقیم ہوں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارے گھر میں راشن دے جائے تو جیسے تیسے میں اپنے بیٹے کی مدد سے کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہوں۔ میرے بیٹے کو پتا ہے کہ میں نابینا ہوں۔ کھانا جیسا بھی ہو میرا بیٹا نقص نہیں نکالتا۔ میرا بیٹا میری مکمل مدد کرتا ہے، مجھے آگ جلا کر دیتا ہے، توا رکھ کر دیتا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کر آٹے تک لے جاتا ہے، ہنڈیا کے لیے بعض اوقات سبزی اور پیاز وغیرہ بھی کاٹ کر دیتا ہے۔ جیسے تیسے ہم لوگ اپنا کھانا بنا لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اور میرے بچہ محنت کرنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے جتنا لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں دے دیتے ہیں۔ اگر کبھی کبھار کھانے کو کچھ نہ ہو تو ہم ماں بیٹا بازار آ جاتے ہیں، یہاں سے فروٹ وغیرہ چن کر لے جاتے ہیں اور اس کا خراب حصہ اتار کر کھا لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہوٹل والے ہمیں بچا ہوا کھانا فراہم کر دیتے ہیں، اس سے بھی ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے۔ آج بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے تو میں اپنے بچے کے ساتھ یہاں آ گئی۔ میں نے کہا کہ افطار کے بعد جب رش تھوڑا کم ہو جائے گا تو کسی ریڑھی باندھ سے یا ہوٹل والوں سے تھوڑا بہت کھانا مانگ لوں گی۔ میری تو خیر ہے، میں بھوک برداشت کر لیتی ہوں اور الحمدللہ باقاعدہ روزہ رکھتی ہوں، لیکن میرا بچہ چھوٹا ہے، اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اس خاتون کی بات سنی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے آسانی کیسے رہے گی؟ آپ کو میں پورے مہینے کے راشن کا انتظام کروا دوں تو کیا آپ خود کھانا بنا لیں گی؟ اور اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو میں کسی ہوٹل والے سے بات کرتا ہوں، اگر ممکن ہے تو میں اسے کہوں گا کہ وہ آپ کے گھر تک کھانا پہنچا دیا کریں گے، لیکن اگر بالفرض وہ اس بات کی حامی نہیں بھرتا تو پھر آپ کو اس کے ہوٹل سے آ کر کھانا لینا پڑے گا۔
بظاہر یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا بچہ چھوٹا ہے اور آپ خود بینائی سے معذور ہیں۔ آپ کا صبح سحری کے وقت یہاں پہنچ پانا ممکن نہیں ہے۔ اس خاتون نے میری بات سنی تو خاموش ہو گئی۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا اور اسے میری بہن کہتے ہوئے مخاطب کر کے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے لیے کیسے آسانی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ آپ ہمیں راشن ڈلوا دیں، میں اپنے بیٹے کی مدد سے کھانا بنا لیا کروں گی۔ میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس خاتون سے کہا کہ آپ اپنی ضروریات کی چیزیں بتائیں۔ انہوں نے اپنی ضروریات کی چیزیں بتائیں، میں نے وہ اپنے موبائل میں لکھی۔ وہ چیزیں تقریباً 16 سے 17 ہزار روپے کی بنی۔ ان میں نمک اور مرچ مسالے تک شامل تھے۔ میں نے وہ سارا سامان خریدا، اس خاتون کو ساتھ لیا اور ان کو ان کے گھر تک پہنچا کر آیا۔ اس خاتون نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ میں نے اس خاتون کو بتایا کہ اس سارے نیک عمل میں میری صرف کوشش ہے۔ آپ کے لیے جو کچھ میں نے خریدا ہے اس کی رقم کا بندوبست میرے قارئین کرام نے کیا ہے۔ اگر ممکن ہو تو اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیے گا۔ وہ خاتون میری بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ کیا جو لوگ آپ کی تحریر پڑھتے ہیں وہ صحابہ کرام کے دور میں رہتے ہیں؟ اس کا سوال سن کر میں حیران ہوا اور کہا کہ نہیں تو آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ وہ لوگ مجھے جانتے تک نہیں ہیں اور میرے لیے رزق کا وسیلہ بنے۔ ظاہر ہے عام انسانوں کے بس کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے شوہر کو صرف روٹی کے لیے بھاری پڑ گئی تھی۔ میں نے اس کی منت ساری بھی کی تھی کہ میں تمہاری زندگی میں دخل نہیں دوں گی، مجھے طلاق نہ دو، میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے تمہیں یہاں رزق کے خسارے کے لیے نہیں رکھنا، تم اپنا کوئی بندوبست کر لو۔ جب اتنے مقدس رشتے نے مجھے ٹھکرا دیا تھا تو اس کے باوجود آپ کے پڑھنے والوں نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے، اس لیے مجھے عجیب لگا اور میں نے یہ سوال پوچھ لیا کہ جب وہ لوگ مجھے جانتے تک نہیں ہیں تو پھر میری خاطر انہوں نے اتنا بڑا احسان کیوں کیا؟ خاتون کا سوال سننے کے بعد میں نے کہا کہ وہ صحابہ کرام کے زمانے کے نہیں ہیں، لیکن وہ ان کے پیروکار ضرور ہیں۔ ان کو آپ کی ذات سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ وہ تو ذاتی طور پر مجھے خود تک کو نہیں جانتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میرے کہنے پر تعاون کر دیتے ہیں اور میں آپ جیسے لاچار لوگوں پر وہ پیسہ روپیہ خرچ کر دیتا ہوں۔ اس خاتون نے مجھے اور میرے پڑھنے والوں کو ڈھیروں دعائیں دیں اور میں وہ دعائیں لیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔